زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کسی اور کا گھر برباد کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کبھی خوش نہیں رہنے دیں گے۔ یہ کہانی ان دو بہنوں کی جنہوں نے ایک دوسرے کی زندگی برباد کی اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو بھی خوش نہیں رکھا۔ بڑی ہی ٹریجڈک اسٹوری ہے اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے سننے کے بعد شاید بہت سے لوگ ریلیٹ کر پائیں جن کے ساتھ اس طرح کی کہانیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، یہ کہانی ہے آج سے تقریباً آپ سمجھ لیجئے 4 سال پہلے۔ ایک نوجوان جس کا نام عمیر تھا، یہ کراچی کا رہائشی تھا اور یہ گیا ہے بھائی اسٹوڈنٹ ویزے پر UK۔ اب اس نے وہاں پر اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھی۔ جب تعلیم اس کی ختم ہوئی اور اس نے پھر جاب کے لیے تلاش شروع کی تو اس کو ایک بہت اچھی جاب مل گئی، اور وہیں اسی جاب کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ جب ظاہر نماز کے لیے یا آپ سمجھ لیں عید کی نماز کے لیے کمیونٹی ہوتی ہے وہاں پر، تو اس کمیونٹی میں ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے سراج نامی شخص کے ساتھ جن کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اب سراج صاحب جب اس سے بات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو انہیں یہ لڑکا بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کا بھی تعلق پاکستان سے تھا، یہ بھی پاکستان سے تھے، اور اسے یہ لڑکا بڑا شریف اور اچھا لگتا ہے۔ اور جب بہت زیادہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور پھر یہ اسے کہتے ہیں، شادی کی بات چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا آگے فیوچر میں کیا تعلق ہے، تو اس نے کہا میں یہیں پر ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی نظر میں کوئی بھی اچھی لڑکی ہو تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا۔ تو سراج صاحب فوراً ان کو بولتے ہیں کہ بھئی الحمدللہ میری بھی ایک بیٹی ہے، اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، قابل، اگر آپ چاہیں تو میں ضرور آپ کی وہ کر سکتا ہوں۔ اب جب وہ تصویر وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ لڑکا ان کی بات پہ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پاکستان میں فون کر کے اپنے پیرنٹس کو بتا دیتا ہے کہ اگر مجھے یہاں پہ پرماننٹ رہنا ہے اور میں نے اپنی زندگی یہیں پر ہی رکھنی ہے تو ایک بہت ہی اچھی فیملی مل گئی ہے UK کی، بہت شریف ہے، 2 بیٹیاں ہیں ان کی اور بڑے اچھے سے خاندانی لوگ ہیں۔ تو ان کے پیرنٹس راضی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مستقبل وہیں پہ ہے تو آپ بالکل شادی کر سکتے ہو۔ جب ماں باپ کی اجازت ملتی ہے، فون پہ رابطہ وغیرہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس لڑکے کی وہیں پر ہی کمیونٹی کے اندر ہی ان کی شادی ہو جاتی ہے اور چھوٹی سی تقریب ہوتی ہے جس کے اندر ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو دونوں بہنیں تھیں نا، ان میں سے جو بڑی بہن تھی نا، یہ قبول صورت کی تھی اور اخلاق کی بہت اچھی تھی، تمیز کی بہت اچھی تھی، مگر جو چھوٹی والی لڑکی تھی وہ اس سے تو بدرجے زیادہ خوبصورت تھی۔ اب شادی کے بعد ان کے فادر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک الگ اپارٹمنٹ سیٹ کر کے دے دیتے ہیں، آپ وہاں رہ سکتے ہو، اگر چاہو تو آپ ہمارے ساتھ بھی رہ سکتے ہو۔ تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایک رینٹ پر یا کسی بھی طریقے کے اپنا ایک لے لوں تاکہ اس کو وہاں رکھ سکوں۔ تو بعد ازاں جب شادی ہوتی ہے تو یہ اسی گھر کے اندر ہی آ جاتا ہے، سمجھے کہ ایک طرح سے یہ لوگ یہیں رہنے لگتے ہیں اور زندگی کی جو ہے وہ گاڑی آگے بڑھنے لگتی ہے۔ اب ان کی شادی کو تقریباً 1 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے اور بڑی ہنسی خوشی ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، مگر یہ لڑکا جو ہوتا ہے نا، اب اس کی جو بہت زیادہ انوالومنٹ یا آپ سمجھ لیں کہ اس کی بہت زیادہ توجہ کا مرکز جو ہوتا ہے نا، وہ چھوٹی بہن ہو جاتی ہے، کیونکہ باتوں میں، مزاج میں ان دونوں کا جو مزاج ہے نا وہ بالکل ایک جیسا تھا۔ ہنسی مذاق کہہ لیں یا سینس آف ہیومر کہہ لیں، بڑی والی تھوڑی سی سنجیدہ تھی اور اس کی الگ ہی کچھ چیزیں ہوتی تھی، جبکہ یہ لڑکا اور یہ جو چھوٹی بہن ہے، ان کا مووی دیکھنا، گھومنا پھرنا ان کا سملر تھا۔ اچھا، باقی گھر والے ان کو بہن بھائیوں کی طرح ہی دیکھ رہے تھے کہ بھائی ظاہر سالی ہے، بہن کی طرح، مگر یہاں معاملات بہت آگے بڑھ گئے، ایسے بڑھ گئے کہ یہ لڑکی اور یہ دونوں بہنوں، استغفر اللہ کہنا، اب اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں نا کہ اس کو بولتے ہوئے بھی آپ کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ اب ان دونوں کی آپس میں دوستی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ دونوں محبت پر آ جاتے ہیں۔ اب جب یہ بات محبت تک پہنچتی ہے تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اس بات کو گھر میں بتائیں گے یا کس طرح سے ہم اس بات کو لے کر آئیں گے۔ تو یہاں پر دوسری بہن اپنی بڑی بہن کے ساتھ بڑی کاری ضرب لگاتی ہے اور وہ اپنے بہنوں کو مشورہ دیتی ہے کہ آپ ایک اپارٹمنٹ لے لو اور میری بہن کو لے کر آپ اس گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ جب کچھ عرصے آپ دور ہو جاؤ گے نا اس گھر سے، اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑنا بڑا آسان ہو جائے گا، میرے لیے بھی گھر میں بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر سڈنلی وہ یہ جو لڑکی بولتی تھی نا وہ اسی پہ عمل کرتا تھا۔ وہ ایک اپارٹمنٹ لیتا ہے کرائے پر اور اس کے بعد اپنی کہتا ہے گھر میں کہ بس میں نے لے لی اور میں چاہتا ہوں کہ ہم پرائیویسی کے ساتھ الگ رہیں، اور پھر اپنی بیوی کو لے کے اس گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ اب شفٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اب ان دونوں کی ملاقاتوں کا وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کو ایک جگہ مل جاتی ہے کہ آئیں جائیں، گھومنا پھرنا بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ لڑکی اپنی ماں کے رہنے آتی ہے تو تب ان کو موقع مل جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن جب یہ بڑی والی بہن کو بھی تھوڑا تھوڑا احساس ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے ان دونوں کے درمیان، اس نے اپنے خدشے کا اظہار اپنی والدہ سے بھی کیا کہ یہ کچھ زیادہ ہی میرے ساتھ اب ان کا رویہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، بہت زیادہ روٹ ہو گئے یا وہ چیز نہیں رہی ہے۔ ان کی والدہ کہتی کہ شاید تم زیادہ حساس ہو رہی ہو، اس وجہ سے تم فیل کر رہی ہو، شاید ایسا نہ ہو، مگر ایسا ہی ہوا۔ آخرکار وہ بم دھماکہ ہو ہی گیا جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں
اس ٹائم پر یہ بہن جو ہوتی ہے اس کی چھوٹی بہن یہ گھر میں کچھ اور کہہ کے جاتی ہے کہ مجھے کسی یونیورسٹی کے کام سے جانا ہے یا کچھ اور، اس کا شوہر بھی کسی کام سے کہہ کے نکلتا ہے اور یہ لڑکی اپنے پیرنٹس کے گھر آتی ہے اور اچانک یہ واپس چلی جاتی ہے اپنے گھر، اور جب اپنے گھر واپس جاتی ہے تو ان دونوں کو گھر کے اندر پاتی ہے اور اس کے بعد جب یہ ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑتی ہے تو یہ اپنی بہن کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے، جس کے بعد بہن اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اب میری زندگی میں نہیں ہو، اب میں صرف اسی سے جو ہے وہ پیار، یا میں نام ان دونوں بہنوں کے نہیں لے رہی، کروں گا، اور مطلب بالکل ٹوٹلی اسی کے انڈر میں آ جاتا ہے۔ جب یہ چیز ہوتی ہے تو یہ لڑکی روتی ہوئی واپس اپنے گھر آتی ہے، اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے، بات بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو جب بلاتے ہیں چھوٹی بیٹی کو تو ظاہر ہے اس کو مار پیٹ کیا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ اتنا ایکسٹریم لیول پر چلی جاتی ہے، اتنے غصے میں ہوتی ہے کہ وہ پولیس میں جا کر اپنے پیرنٹس کے خلاف کمپلین کر دیتی ہے کہ لوگوں نے مجھے ٹارچر کیا، مجھے مارا ہے، اور پھر یہ بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے پولیس آتی ہے، ان کو معاملے کو دیکھتی ہے، ہینڈل کروانے کی کوشش کرتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں تو بھی ظاہر ہے کوئی کیس وغیرہ تو بنتا نہیں، ایف آئی آر کوئی لانچ نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں ظاہر ہے جب نہیں بن پا رہی تھی تو پھر کیا ہی کر سکتے ماں باپ، اب دونوں بیٹیاں ہیں اور دونوں بیٹیوں کی زندگی ایسی تلخ ہو جائے گی، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ان کے ماں باپ پہ سمجھے کہ آسمان ان کے اوپر گر گیا۔ اب ظاہر ہے ان کے فادر بیچ میں آتے ہیں، ڈیورس ہو جاتی ہے، بڑی بہن کو ڈیورس ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ لڑکی شادی کر کے اس لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اس اپارٹمنٹ میں رہنے لگتی ہے۔ ماں باپ قطع تعلق کر لیتے ہیں، ماں باپ اپنی بیٹی سے قطع تعلق کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اپنے زندگی میں خوش رہو اور ہماری بیٹی ہمارے پاس ہے، اب ہم تمہیں اپنی بیٹی نہیں کنسیڈر کرتے، اور ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بڑی بیٹی کو سنبھالنے میں لگ جاتی ہے کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ غمگین ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ان کی زندگی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب یہ دونوں شادی کے اندر بن جاتے ہیں، اب یہ دونوں فیصلہ کرتے کہ ہمیں یو کے سے نکل جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، ایک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہاں پہ، آپ سمجھ رہے ہیں کمیونٹی میں جب یہ بات پھیل جاتی ہے نا تو ان کو بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، جدھر جاتے لوگ ان کے ساتھ بڑی ظاہر ہے ان کی جو حرکتیں ان کی ہوئی ہیں تو ان کو لوگ پسند نہیں کرتے، ان کو بلانا پسند نہیں کرتے، اگر یہ کسی جگہ دکھ جائے تو ان سے سلام دعا کرنا پسند نہیں کرتے۔ یونیورسٹی میں یہ بات پتہ چل جاتی ہے، ان کی جو دوست وغیرہ ہوتی ہیں ان کو پتہ چلتی ہے تو ان کو مجبوراً یو کے کو چھوڑنا پڑتا ہے اور پھر یہ یہاں سے چھوڑ کے کسی اور شہر میں جا کر بس جاتے ہیں۔ ابھی کسی اور شہر میں جا کے جب بستے ہیں اور وہاں پہ اپنی زندگیاں شروع کرتے ہیں، تقریباً سال 1.5 سال کے بعد اس لڑکے کو ریلائز ہوتا ہے یہ چیز کہ بھلے سے میری بیوی اتنی خوبصورت نہیں تھی مگر وہ بہت زیادہ کیئرنگ تھی، میرے کھانے کا خیال رکھنا، میرے کپڑوں کا خیال رکھنا، میرے ماں باپ کے فون کرنا، ان کے ساتھ اس کی وابستگی تھی، مگر اس لڑکی میں وہ چیز نہیں ہے، یہ صرف اپنے میں لگی رہتی ہے، اس کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے کہ میرا کھانا، میرے کپڑے، مجھے آرام، میرا کمفرٹ یا میرا خیال، اور میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، مطلب وہ صرف اسی چیز میں پھنس گئی تھی۔ اور مردوں کو اگر آپ کو میں ایک سچ بتاؤں، مرد چاہے جس ایج کا بھی، اس کو بالکل ایک بیوی سے ایک یا زندگی بھر اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ بس اسی کو دیکھا جائے، وہ ایک ماں کو تلاش کرتا ہی رہتا ہے زندگی بھر، کبھی بھی مرد آپ کو ایک ماں بن کے نہیں دیکھتا، اگر اس کو ہوتا ہے کہ بس میرے کھانے کو دیکھو یا میرا ہی خیال کیا جائے، یہی چیز ان دونوں کے درمیان آئی، اور پھر اس کے بعد کش اتنی بڑھ گئی کہ شادی کے 2 سے 2.5 سال کے اندر ان کی اتنی زیادہ لڑائیاں ہونے لگ گئیں اور اللہ نے ان کو اولاد بھی نہیں دی۔ اب لڑائیوں سے تنگ پریشان، اب اس لڑکے نے جو ہے وہ جہاں جاب کرتا تھا اس کو وہاں ایک خاتون پسند آ جاتی ہیں جو کہ اس سے عمر میں آدھی سے بھی زیادہ عمر میں بڑی خاتون تھی اور جن کے 2 بڑے بڑے بچے تھے اور ایک بیٹے کی شادی ہوئی تھی، وہ ان کو پسند آ جاتی ہے۔ اب اس کے اندر ان کو اتنی کوئی پسند آتی ہے، اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ ان سے شادی کی بات کرتے، وہ بیوہ ہوتی ہے خاتون، اور پھر ان سے شادی کی اس میں لگ جاتی۔ جب یہ بات اس کو پتہ چلتی ہے تو اس کے اوپر تو آسمان گر جاتا ہے، اب یہ ان سے لڑائی جھگڑا اور وہ سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد ظاہر ہے اس کے بعد اور کوئی چارہ نہیں رہتا، یہ اس کو ڈیورس دے دیتا ہے، اس کو بھی ڈیورس دے دیتا ہے اور اس کے بعد اس خاتون سے یہ شادی کر لیتا ہے۔ اب اس شخص کی آپ حرکتیں آپ دیکھتے جائیں کہ اس بندے نے اس بہن کا، پہلے بڑی بہن کا گھر برباد کیا، پھر دوسری بہن کو برباد کر دیا اور اس کے بعد ادھر شادی کر لی۔ اب یہ لڑکی، اس کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں رہ گیا، نہ تو اسے ماں باپ کو فون کیا اپنے تمام حالات بتا، مگر ماں باپ نے کہا کہ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کے بعد تم خوش رہو یا تم جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس میں سے دور ہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ سارا کچھ، اور اس کے بعد وہ اس سے قطع تعلق کر جاتے ہیں۔ اب وہ لڑکی زندگی میں اس ٹائم پر اکیلی ہے اور اپنا جاب کر کے اپنا گھر چلا رہی ہے، رہ رہی ہے، تنہائی کا شکار ہے، اور صرف کہتی ہے کہ میں صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ جو دھوکہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا ہے نا، میری فیملی کے ساتھ کیا، اللہ اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کو ضرور دکھائے گا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے دے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔